اللہ تو سب کہتے ہیں، یہ کون سے ہیں لوگ؟ اب میں یہ بتانے لگا ہوں آپ کو کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تو سب کہتے ہیں، رب تو سب اسی کو مانتے ہیں، لیکن ماننے کا طریقہ دیکھیں۔ ایک پھل، اب سوچ پیدا ہوئی، تو سوچ کہاں سے آئی؟ کیا ہماری سوچ کبھی بنی ٹھیل جا رہی ہے کوئی مونگ پھلی کی یا کوئی بھی، پہلے ہم کھا کے ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ حاجی صاحب ہمارے گئے حج کرنے کے لیے وہاں پر، اور ہمارے یہ بزرگ بھی جانے والے ہیں حج پر، اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں آسانیاں فرمائے اور ان کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ وہاں پر ٹھیل، وہ وہاں پر بھی بہت بڑے بڑے پھل لگے ہوتے ہیں کھجوروں کے۔ اگر آپ نے ایک کھجور بھی اٹھا کر اگر کھانے کی کوشش کی، بیچنے والا فوراً کہہ دے گا کہ حاجی حرام، بغیر اجازت کے کسی کی چیز کو اٹھا لینا، استعمال میں لے لینا، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ لوگ تو پتہ نہیں کس کس کا مال کس طریقے سے ڈکار جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب سوچ پیدا کیسے ہوئی؟ کیوں انہوں نے اپنے رب کو جو اللہ جو مانا ہے وہ اس طریقے سے نہیں مانا جیسے ہم نے مانا ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تنہائی میں بھی ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو ان کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، ان کی زبان سے کبھی غیبت نہیں نکلتی۔ اللہ اکبر، وہ کبھی پروپگنڈا نہیں کرتے۔ عزت پروپگنڈا بنانے سے نہیں بنتی ہے، عزت انسان کے کردار سے بنتی ہے۔ عزت بنانے کے لیے انسان، یہ بڑی ایک کرامت ہے۔ ہم تو کرامت یہ سوچتے ہیں کہ پیالے میں پانی آ گیا، یہ غریب نواز کو اس وقت ضرورت تھی اس لیے دکھانا پڑا، ورنہ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ بندہ اپنے کردار کے ذریعے سے لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں۔ اب ہر انسان کے تو سارے لوگ تو گرویدہ نہیں ہو سکتے۔ حضور کے بھی کتنے مخالف رہے ہیں لوگ، بات آ رہی سمجھ میں؟ نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ اللہ اکبر، عزت بنتی ہے کردار سے، پروپگنڈے سے نہیں بنتی۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ اگر تم روزی میں برکت چاہتے ہو تو لوگوں کو، غریبوں کو کھلاؤ۔ ہم تو کھانے کی سوچتے ہیں، دوسرے کا مال۔ اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہو اچھے ہوں تو تم بچوں سے محبت کرو، اپنے بچوں کے علاوہ دوسروں کے بچوں سے بھی محبت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں سے محبت کرے گا۔ اب جب سوچ پیدا ہوئی کہ اس پھل کی قیمت مجھے چکانی ہے، تو پہنچ گئے، پھل جس کا تھا وہ باغ پتہ کرتے ہوئے کہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کے پاس پہنچے کہ پھل کی قیمت ادا کرنی ہے۔ کوئی لاجک نہیں بنتا کہ ایک پھل کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بندہ اپنا سامان بیچنے کے لیے یہ اگر نہ کہے کہ میں اتنے میں خرید کے لایا ہوں، اتنے میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ کہے کہ میرا مال اتنے کا ہے، اگر تمہیں لینا ہے تو لے لو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا، انہوں نے بتایا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک پھل کی قیمت دینے کے لیے آیا، شریعت کی کوئی اس میں خاص ایسی گرفت بھی نہیں تھی، بہتا ہوا جا رہا تھا، وہ سمجھ گئے کہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ وہ سمجھنے لگے، وہ سمجھ گئے کہ بغداد کا حال تو یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان مارنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایسا آدمی کہاں سے آ گیا یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لوں، سمجھ لوں کہ شاید کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ وہ کہا بیٹے، ایک پھل جو تو نے کھا لیا، اگر تو قیمت پوچھ رہا ہے تو تجھے 12 برس، روایت مختلف ہیں، انہوں نے کہا کہ 12 برس تجھے میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ 12 برس کی محنت، ایک پھل، کوئی لاجک ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ بھائی ہماری چیز ہے، ہم اتنے میں بیچنا چاہتے ہیں، تمہیں جستی ہے تو آپ لے لیں۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلا۔ تو اب وہ کھا چکے تھے، یعنی یہ سودا ایسے نہیں ہو رہا تھا کہ دکان سے کوئی چیز خریدنی ہے، وہ تو کھا چکے تھے، اب تو قیمت ادا کرنے والی بات تھی، تو منظور کر لیا۔ 12 برس کی مزدوری، آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ مزدوری میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے، یا ایک پھل کی قیمت، 12 برس کی خدمت، کوئی لاجک نہیں بنتا تھا۔
کوئی بحث بھی نہیں کی اور منظور کر لیا سودا۔ اب آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ ان لوگوں کے کوئی سینگ نہیں ہوتے الگ سے، یہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ارے صاحب یہ تو اللہ کے ایسے ولی تھے، تو ولی کیسے بن گئے؟ کوئی الگ سے کوئی ایکسٹرا ان کے اندر کوئی خاص ایسی چیز تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ایمانداری سے زندگی گزارنی۔ ایمانداری سے زندگی بندہ گزارے، اس کی عزت کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ کوئی پروپگنڈا کرنے والا کتنا بھی کرتا رہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ بندہ اگر اپنے کردار میں پاورفل ہے، سودا منظور کر لیا، اب 12 برس جنت ایسے ہی مالک بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ فرما رہا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اتنی بڑی پاور دے دی اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی دے دی۔ بندہ 12 برس تک محنت کرتا رہا، پھر جب 12 برس ہوئے کہا کہ میں نے 12 برس تو آپ کی بابا مزدوری کر لی ہے، پھل کی قیمت ادا ہو گئی۔ کہا کہ نہیں، میرے ایک بیٹی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہے، تب قیمت ادا ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے کہ بیٹے منظور تو کر دیا، لیکن سمجھ لو کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم جب رشتہ طے کرتے ہیں اپنے بیٹے کا، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی لڑکی ملے خوبصورت۔ حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ باربعین، بندہ 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے۔ 4 چیزیں، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ المالحہ، حضور فرما رہے ہیں کوئی عام انسان نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں یا تو شادی کرتا ہے مال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، ولا حسبہا، یا پھر میرا اونچا خاندان ہے، اس کا بھی اونچا خاندان ہے، بندہ نکاح اس لیے کرتا ہے نسب حسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ ولا جمالہا، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، حضور فرما رہے ہیں، یا خوبصورتی کی وجہ سے کہ، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ خوبصورت آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تو انسان کو خوبصورت ہی بنایا ہے۔ ثم رددنا اسفل سافلین، یہ تو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے برا ہو گیا۔ جب انسان رب کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس کو خوبصورت بنایا ہے، بندہ کیسا بھی ہو، کالا پیلا، یہ رنگ تو اس کے بنائے ہیں۔ آنکھ اگر خراب ہو گئی تو اس میں وزیر کیا، اللہ کرنے والا ہے سب کچھ۔ ہمارا جو پیمانہ ہے، ہمارا جو ترازو ہے کہ بیٹے کے لیے لڑکی خوبصورت ہو۔ حضور فرما رہے ہیں 4تھی چیز یہ ہے ولا دینہا، کہ اس سارے لوگ تو ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی بہو لے کے آؤں تو وہ دیندار۔ حضور فرما رہے ہیں وَاصْفَرْ بِذَاتِ التِّرَابِ، اور تم جب نکاح کرو تو کیسے نکاح کرنا ہے؟ دیندار سے نکاح کرنا ہے، یہ ہے سنت۔ کس سے نکاح کرنا ہے؟ ہمیں لڑکی کی دینداری دیکھنی ہے کہ اس کے ماں باپ نے، جب شادی کرنے والے یہ دیکھنے، آج کل تو ہم مال دیکھتے ہیں تو لوگوں نے فکر میں مالکی میں لگ گئے، لڑکی پیدا ہوئی باپ سوچنے لگا کہ مجھے شادی کرنی ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ سوچتا کہ ہمیں اپنی بیٹے کے لیے دیندار لڑکی دیکھنی ہے، تو آج ماحول یہ ہوتا کہ ہر گھر میں ہر ماں باپ اپنی بچی کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سارا معاشرہ بگڑتا چلا گیا، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ حضور نے بیان کیا ہے کہ 3 چیزیں، لیکن ہم نے جو حضور نے فرمایا وَاصْفَرْ بِذَاتِ التِّرَابِ دِینِکَ، تم جب شادی کرو تو دیندار لڑکی کو دیکھنا۔ اور حضور نے فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا تو کیا ہوگا؟ تمہارے دونوں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے دے گا۔ مال دیکھ کے شادی کر لو، خوبصورتی دیکھ کے شادی کر لو، حسب نسب دیکھ کے شادی کر لو، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ گھر کا ماحول اچھا رہے۔ لیکن اگر دیندار لڑکی دیکھ کے شادی کرنا شروع کر دیا اگر مسلمانوں نے، تو ہر ماں باپ کو پھر یہ فکر نہیں ہوگی کہ بیٹی کی شادی کے لیے مجھے مال جمع کرنا ہے، فکر ہوگی کہ مجھے اپنی لڑکی کو دیندار بنانا ہے۔ جب لڑکی گھر سے ہماری دیندار بن کے جائے گی، جس گھر میں جائے گی وہ گھر جنت بن جائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے، لیکن وہاں انہوں نے دیر نہیں کی، انہوں نے کوئی بات نہیں، آنکھوں سے اندھی ہے کوئی بات نہیں، وہ قیمت جو ادا کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں اگر سوال کر لیا بندے نے کہ میرا بغیر اجازت کے تم نے یہ کھا لی تھی یہ چیز، تو اس وقت میں کہاں سے اس کی قیمت ادا کروں گا؟ ابھی تو میں دنیا میں ہوں، اندھی ہے، گنگی ہے، بیری ہے، سب کچھ ہے، منظور ہے۔ نکاح ہو گیا، اب جب نکاح ہو گیا
اب ملنے کے لیے جب گئے تو اب یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ 12 برس ایک شخص ایک جگہ خدمت کر رہا ہے، اس نے اس گھر میں اس بیٹی کو کبھی دیکھا نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اندھی ہے بہری ہے کیا نہیں ہے. تو اس لڑکی نے اپنے آپ کو کس طریقے سے بچا کے رکھا، اور اس مرد نے کبھی کوشش نہیں کی کہ تاک جھانک کرنے کی. اللہ اکبر. ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، آنکھ ناک سب کچھ صحیح ہے. لوٹ کے آ گئے کہ بابا یہ وہ لڑکی نہیں ہے جو آپ نے بتائی تھی. کہ بیٹے یہ وہی لڑکی ہے. میں نے اندھی اس لیے کہا کہ میری بیٹی کبھی حرام کی طرف دیکھتی نہیں. میں نے گونگی اس لیے کہا کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی. اللہ اکبر. تو جب دو ایسی روحیں کہ باپ آخرت کا اتنا فکر مند کہ ایک پھل کی قیمت 12 برس کی خدمت، ایسی لڑکی سے شادی، اور ماں اتنی طیب و طاہر، اللہ اکبر، ان کی عبادت، ان کی پاکیزگی ان کے والد بیان کر رہے ہیں. نہ حرام کی طرف کبھی دیکھا، نہ جھوٹ بولی، نہ غیبت کی، نہ سنی، نہ قدم کبھی حرام کی طرف گیا. جب دو ایسی روحیں ملی تو شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم کا جنم ہوا. حضور غوث اعظم معمولی شخصیت نہیں ہے، ولیوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم جب 12 برس کی عمر ہوئی تو والدہ آپ کے قریب آئیں اور آنکھ میں آنسو، رونے لگی. ماں زاروں قطار رو رہی ہیں. اس وقت آپ کے والد فوت ہو چکے ہیں. پوچھنے لگے مائی تمہاری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ آخر تم کیوں زاروں قطار رو رہی ہو؟ کہ بیٹے عبد القادر میں تجھ سے ایک چیز چاہتی ہوں، تو میرا وہ کہنا زندگی بھر مان لے گا؟ ماں روتی جا رہی ہے اور اپنے بیٹے سے یہ فرماتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. کہ ماں آپ بتائیں تو، میں نے تو کبھی آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، آپ بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ پھر ماں رونے لگی اور آنسوؤں سے برسات ہونے لگی. روتے ہوئے ماں نے بیٹے کو کہا کہ بیٹے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. کبھی ہم اپنے بچے کو رو رو کے یہ سمجھاتے ہیں، ہم تو جب بھی سمجھاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہی ہوتا ہے. ہم تو آپس میں ہی محبت نہیں کرتے، ہر کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. امام تو مقتدی کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، جب چاہے جھاڑ دیا، جب چاہے برا بھلا کہہ دیا. آپ مقتدی سے محبت نہیں کریں گے تو مقتدی کے دل میں آپ کے لیے محبت کہاں سے آئے گی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میرے غوث رو رو کے جب والدہ نے، کیوں ایک ماں اپنے بیٹے کو رو رو کے یہ بات کہہ رہی ہے، کیوں، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا تو جب میرے شکم میرے پیٹ میں تھا تو 18 پارے تو اس نے ایسے ہی حفظ کر لیے تھے. بچہ تو معمولی نہیں، یہ جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتا. لیکن کیوں ان کی نظر تھی کہ جب یہ ڈاکوں کے سردار کو یہ بات بولے گا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، اس وقت وہ ڈاکو میرے بچے کی اس بات پر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا. گویا کہ ماں کی نظر بہت دور تک تھی. اور وہی ہوا. آپ سب نے واقعہ سنا ہے، بس میں آخری واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی کوئی کتابوں میں لکھا ہو، یا کوئی کچھ واقعے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، آپ میں سے بھی بہت اولاد والے ہیں، آپ نے کوئی بات اپنے گھر کی اپنے بیٹے کو بتائی، خاص بات، آپ کے بیٹے نے پھر آپ کے بیٹے کو بتائی، دوسرے بیٹے کو، اپنی اولاد کو بتائی، اس نے پھر اپنی اولاد. تو کچھ باتیں سینہ بسینہ چلتی ہیں، وہ کتابوں میں نہیں ہوتی. سن 2015 میں حضور غوث اعظم کے بیٹے، یعنی انہی کی اولاد جو چل رہی ہے خاندان، جو اس وقت بغداد شریف میں سجادہ نشین ہے، ان کا انڈیا آنا ہوا. شیخ حاسم الدین البغدادی، انہوں نے لاکھوں لوگوں کے مجمع میں یہ بیان کیا کہ میرے باپ نے یہ واقعہ مجھے سنایا، انہیں ان کے باپ نے سنایا تھا، انہیں ان کے باپ نے سنایا تھا، اور ان کو ہمارے دادا حضور غوث اعظم نے سنایا تھا. ان کا یہ واقعہ ہے. اللہ اکبر.
حضور غوث اعظم حج کے لیے جب جانے لگے اور لوگوں میں بغداد میں جب خبر اڑی تو بہت سے دولت مند لوگ بھی اور بہت سے اللہ کے ولی بھی، بہت سے لوگ حج پہ جانے کے لیے تیار ہوئے کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مبلغ، اتنا بڑا پیر، پیروں کا پیر، دستگیر یہ حج پر جا رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ حج پر جائیں. کیونکہ جب حج پر آدمی جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کوئی ہمیں ایسا شخص مل جائے جس سے کہ ہمارے معاملے آسان ہو جائیں. ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے. 20,000 کا مجمع ہو گیا حج کے لیے. حضور غوث اعظم جب چلے، جب مکہ شریف پہنچے ہیں، مفتی مکہ کو پتہ چلا کہ ایک ایسا شیخ آیا ہے بغداد سے کہ 20,000 لوگ اس کے ساتھ آئے ہیں اور بہت بڑا عالم ہے. سنا تو انہوں نے خبر بھیجائی کہ کیوں نہ کچھ دین کی باتیں ہو جائیں، کچھ مذاکرات ہو جائیں، کچھ بحث مباحثہ ہو جائے دین پر، کچھ مسئلے مسائل پر بات ہو جائے. بات طے ہوئی، 2 دن کی وہ کانفرنس رکھی گئی کہ یہ پروگرام 2 دن چلے گا. پہلا دن ایک اسٹیج لگایا گیا، بہت سے لوگ جمع ہوئے، حضور غوث اعظم بھی اور تمام علماء کی جماعت اسٹیج پر ہے. تو سوال جواب ہو رہے تھے، بات چیت چل رہی تھی. پھر حضور غوث اعظم نے ایک سوال کیا. اس وقت وہاں کے جتنے بھی علماء موجود تھے کہ بتائیں کہ جس وقت حضور کو غسل دیا گیا اور غسل کا پانی جو حضور کے جسم سے مس ہوا، وہ پانی، اس پانی کا کیا ہوا؟ وہ پانی کہاں گیا؟ تو جب یہ سوال حضور غوث اعظم نے کیا تو علماء ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کسی کے پاس جواب نہیں تھا. اب سب کی نظر اس مفتی مکہ کی طرف چلی کہ سب سے بڑے عالم وہی تھے، مفتی مکہ اس وقت. جب سارے علماء ادھر دیکھنے لگے تو جواب تو ان کے پاس بھی نہیں تھا. کچھ سوچنے لگے، بہت دیر تک سوچا اور پھر کہا کہ شیخ آپ کے سوال کا جواب میں کل دوں گا. محفل کو برخاست کر دیا گیا. وہ گھر پہنچے، بہت بڑا کتب خانہ تھا، تمام کتابیں پوری رات چھانتے رہے، لیکن اس سوال کا جواب کسی کتاب میں نہ ملا کہ حضور کے وصال کے بعد، ظاہری وصال کے بعد جب آپ کو غسل دیا گیا تو اس پانی کا کیا ہوا. تھک گئے. صبح جب فجر کے وقت سے تھوڑا پہلے جب نیند آئی تو حضور خواب میں آ گئے. اور حضور کی حدیث ہے کہ جب بھی میں کسی کے خواب میں آتا ہوں تو میں ہی ہوتا ہوں، میری جگہ کوئی نہیں آ سکتا، شیطان بھی میری جگہ نہیں لے سکتا. اللہ اکبر. اب جب حضور کو خواب میں دیکھا تو وہ مفتی مکہ کہنے لگا کہ حضور آپ ایسے وقت میں خواب میں میرے میں تشریف لائے ہیں کہ بڑی مشکل میں تھا، ایک سوال تھا اور اس سوال کا میں آپ ہی جواب دے سکتے ہیں، آپ ہی بتا سکتے ہیں سرکار. تو انہوں نے وہ سوال کیا تو حضور کے ساتھ ایک شخص اور تھے جن کا چہرہ، مفتی مکہ نے بیان کیا کہ انہیں ان کا چہرہ دکھ نہیں رہا تھا. ایک تو حضور کے وہ نور کا جو جلوہ تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ مصلحت ہوتی ہے کسی بھی چیز میں. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، بلکہ یہ میرا بیٹا جو میرے ساتھ ہے یہ تمہارے سوال کا جواب دے. تو ان کی طرف رجوع کیا اور کہنے لگے حضرت آپ بتائیں. تو فرمایا کہ جس وقت حضور کو غسل دیا گیا، جتنا بھی پانی جو حضور کے جسم سے مس ہوا وصال کے بعد، وہ سارا پانی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اس پانی کا بادل بنا دیا اور بادل بنا کر اس پانی کو اس پوری زمین پر اللہ تعالیٰ نے برسایا. ہر قطرہ بارش کا جہاں جہاں گرا وہیں مسجدیں بنتی ہیں. قیامت تک جتنی بھی مسجدیں بنیں گی اسی جگہ پر بنیں گی. گویا آج جس جگہ پر آپ موجود ہیں وہ بھی حضور کے غسل کے پانی کا ایک قطرہ یہاں پر ہے جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں. ہر مسجد کا یہی حال ہے. تو بڑی خوشی ہوئی. حضور خواب سے تشریف لے گئے. اب صبح ہوا، پھر مجمع لگا کیونکہ 2 دن کا یہ پروگرام تھا. تو مفتی شہر پہنچے، وہاں پر مفتی مکہ پہنچے اور دیکھنے لگے. اور جب میرے شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم جب سامنے آئے تو مفتی مکہ نے کہا کہ آپ اپنے سوال کا جواب نہیں چاہیں گے؟ کہ ہاں بتائیں. میرے
سوال کا جواب انہوں نے جو کچھ بھی سنا وہ کہنے لگے کہ حقیقت یہ ہے کہ حضور کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں غسل کا جو پانی تھا اوپر اٹھایا، پھر برسایا، قطرے گرے، وہاں پر مسجدیں بنیں گی. تو حضور غوث اعظم نے فرمایا یہ بات تمہیں کہاں سے پتہ چلی؟ تو کہنے لگے یہ بات رات میرے خواب میں حضور تشریف لائے. اور شیخ آپ جانتے ہیں کہ خواب میں جب حضور تشریف لاتے ہیں تو حضور ہی ہوتے ہیں. شیخ عبد القادر آپ جانتے ہیں اس بات کو، حضور کی حدیث ہے، حضور نے مجھے یہ بات بتائی. تو میرے غوث شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ یہ بات تمہیں حضور نے بتائی تھی؟ کہ ہاں مجھے حضور سے ہی یہ بات پتہ چلی. حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ بات تمہیں حضور نے نہیں بتائی بلکہ اس شخص نے بتائی جو حضور کے ساتھ موجود تھا، جس کے چہرے پہ نقاب تھا. اب وہ مفتی مکہ حیرت میں ہے کہ یہ بات ان کو کیسے پتہ چلی. پوچھ لگا کہ حضرت آپ کو، شیخ آپ کو کیسے یہ بات پتہ چلی؟ یہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا. تو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حجاب میں تھا، جن کا چہرہ تم نہیں دیکھ سکے، وہ اور کوئی نہیں، اے مفتی مکہ، وہ میں ہی تھا. حضور وہ شخص اور کوئی نہیں تھا، وہ میں ہی تھا. اللہ تعالیٰ جسے اپنا ولی بناتا ہے تو اس کو تصرفات اختیار دیتا ہے. تبھی تو حدیث قدسی جو میں نے پڑھ کر سنائی آپ لوگوں کو، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقول قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. رب فرماتا ہے کہ جو بھی میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اپنے ولی کی طرف سے اس سے جنگ کروں. وما تقرب عبدی بشیء احب الی مما افترضت الیہ. رب فرماتا ہے، حضرت جبرائیل سنا رہے ہیں حضور کو کہ رب کا پیغام یہ لایا ہوں کہ جب کوئی میرا پیارا بندہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے لگتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے اور صرف میرے لیے وہ اپنا سر جھکاتا ہے، مجھے اپنا رب مانتا ہے، تو رب فرما رہا ہے کہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں. حتی احببتہ، یہاں تک کہ میری محبت اس سے اتنی ہو جاتی ہے فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ورجلہ التی یمشی بہا، میں اپنے ولی کے قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، آنکھ خدا کی، زبان خدا کی، ہاتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی میں پوری اپنی طاقت، اس کو تصرفات اتنے عطا فرما دیتا ہے، اتنی طاقت اس کے اندر اتار دیتا ہے، پھر اس ولی کی نظر کبھی غلط جگہ نہیں پڑ سکتی. پھر وہ نظر، پھر وہ زبان، رب جس کے بارے میں کہہ دے کہ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، پھر وہ غلط کیسے بول سکتی ہے؟ پھر تو وہ اگر کہے مردے کو بھی قم باذن اللہ، تو وہ مردہ بھی زندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ فَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی نظر، اپنا راز اگر مردے پر ڈال دوں، فَقَامَ لِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ زندہ ہو کر فوراً کھڑا ہو جاتا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ اکبر. تو اللہ آج وہی دن ہے، ابھی یہ 11ویں شریف پر حضور غوث اعظم کی یاد منائی جاتی ہے.